السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 سے انشاءاللہ تعالیٰ آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنے محبوب کو اور نبی مکرم کے لیے فرض کیا اور ہمارے لیے سنت کہ رات کا قیام کریں، اور رات کے قیام کی حکمت بتائی اللہ رب العزت نے کہ یہ تمہاری نفس کو کچلنے کے لیے، تمہاری نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑا عمل ہے، اور اس ٹائم کا دھیان، اس ٹائم کا ذکر، اس ٹائم کا اللہ رب العزت کی طرف اپنی لو لگانا، یہ زیادہ ٹھہرنے والا عمل ہے۔ اور اس میں کیا کرنا ہے؟ قیام اللیل میں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، ایک ایک آیت پر رک کر کے۔ اور رکا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ اس پہ تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ اور ایک چیز ہم سمجھ لیں کہ صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کو کبھی بغیر سمجھے نہیں پڑھا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی لینگویج ہی عربی تھی اور آپ قرآن کو سمجھتے تھے، اور صحابہ اکرام قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتے تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کبھی بغیر سمجھے نہیں پڑھا، تو ہمیں سمجھ کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ اچھا، اس سے کیا پتہ چلا پچھلی کلاس سے کہ قرآن سننا، پڑھنے اور سمجھنے کا بہترین وقت وہ ہے قیام اللیل، رات کا آخری حصہ یا رات کا 1/3 حصہ جو بھی اس میں بتایا گیا۔ تو اس وقت جب ہم قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں گے، سمجھ کر کے پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں گے، اس کی پوری فضیلت تھی، کیونکہ قیام اللیل میں اصل تو قرآن ہے جس کا ذکر کیا گیا، اور رات میں اللہ کا سے جو تعلق مضبوط ہوگا وہی تعلق آپ کو دعوت کے کام میں ٹھہرائے گا۔ کوئی آپ کی بات کو سمجھنے والا، کوئی آپ کی مدد کرنے والا اور کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا خالق کائنات کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ کے اس کام کو سراہنے والا آپ کا رب ہے۔ تو ہماری امیدیں لوگوں سے ہٹ کر کے اور صرف اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے، اور جب تک ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کا تعلق اللہ سے کیسے بنوا دیں گے؟ پہلے تو ہمیں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، زندگی اور موت اور ہر چیز کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو اس کی دعوت جب ہم دیں گے تب اسے یقین آئے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا، اور پچھلی کلاس میں جو ہم نے چیز سمجھی کہ ہمیں اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کرنا ہے تہجد کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے۔ کیوں؟ اس کے بعد جب صبح دائی فیلڈ میں پہنچتا ہے، مدعو کے پاس پہنچتا ہے، ان لوگوں کے پاس پہنچتا ہے جنہوں نے کرائم کو فیشن سمجھ لیا ہے، ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہیں، تو ان کی تکلیفوں سے، ان کے پریشان کرنے سے اسے صبر یہیں سے مل سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجیے۔ کیسے آئے گا یہ صبر؟ اس صبر کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے بندہ رات میں، جہاں پر وہ اللہ رب العزت کے کلام پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کی اسماء الحسنی سے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، وہیں پر وہ اپنے مدعو کے لیے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ کل صبح میں فلاں فلاں کے پاس جانے والا ہوں، اسے تو ہدایت عطا فرما دے، اس کے دل کو نرم کر دے۔ تو جب ہم کسی کا نام لے کر کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کے جھڑکنے سے، اس کے مارنے سے، اس کے طرف سے تکلیف پہنچانے سے ہمارے اندر صبر پیدا ہو، اور یہی صبر ہے جو ہماری صفوں میں
ہماری صفوں میں نئے لوگوں کو داخل کرے گا، اور جماعت کے اندر حرارت نئے لوگوں سے ہی آتی ہے۔ جرم میں فوراً پکڑ لینا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا نام ایک حلیم ہے، حلیم یعنی فوراً نہیں پکڑتا، کوئی جب جرم کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسے حالات کو کریٹ کرتا ہے کہ وہ رکے، سوچے، اللہ کی طرف پلٹے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسا جرم کہ تلوار نکال کر کے، اور کس کے لیے نکال رہے، اللہ اکبر، لیکن اللہ نے پکڑا نہیں، مہلت دی۔ اسی طریقے سے خالد بن ولید بہت شرکسی کرتے رہے لیکن اللہ نے ڈھیل دی، اور بعد میں دیکھیں اسی صبر کا یہ نتیجہ ہے۔ رسول اللہ نے صبر کیا نا، خالد بن ولید اور بھی دوسرے جو لوگ تھے، اور آخرکار یہ لوگ صفوں میں داخل ہوئے، اسلام کے دائرے میں آئے، اور اسلام کے پرچم کو انہوں نے لہرایا۔ تو یہ بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم مدعو کے اوپر فوراً بھڑک اٹھے، برا بھلا کہنے لگے، تو وہ ہم سے کٹ جائے گا، پھر ہم اس کو کیسے دعوت پہنچائیں گے، ہم اس سے کیسے بات کر پائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے تہجد کا حکم دیا، اس کی حکمتیں بتائی کہ تمہاری نفس کو، کیونکہ نفس ہی تو ہم کو اکساتی ہے اس چیز کے لیے کہ تمہاری اس نے بے عزتی کیا، تم بھی کرو، اس نے ایسا کہا، اس نے ترچھی نظر سے دیکھا، تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو اس نفس کے کنٹرول کے لیے اس کا دھیان باقی رہتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا جب ذکر کرتا ہے بندہ تو باقی رہتا ہے وہ ذکر۔ تو اللہ نے فرمایا اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجیے۔ اب ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہوا تھا، کیا کچھ نہیں ظلم ہوا، زمین و آسمان نے ایسے ظلم کے، ایسے زیادتی کے منظر بہت کم دیکھے ہوں۔ کوئی ایسا سختی نہیں تھی جو صحابہ کرام کے اوپر نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے طرف سے حکم آ رہا ہے صبر کی، اور ساتھ میں مشرکین مکہ کو وعید بھی سنائی جا رہی ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم کر کیا رہے ہو، جیسے کہ آیت نمبر 11 میں بتایا، اور مجھے اور تکذیب کرنے والے آسودہ حال لوگوں کو تنہا چھوڑ دیجیے۔ آسودہ حال ہیں یہ، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا سختی سے اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا، مطلب اللہ نے ان کو دنیا کی نعمتیں دی ہے نا، انہیں چھوڑ دیجیے اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیجیے۔ انداز کیسا ہے، کون چھوڑنے کا کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات، جس کے ایک حکم کے اشارے پر پوری دنیا تباہ ہونے والی، قیامت قائم ہونے والی، جس کے ایک حکم سے دنیا کو قائم کر دیا۔ اس نے ایک حکم سے فرعون کے لشکر کو، یا نوح علیہ السلام کی قوم کو، لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ وہ رب کہہ رہا ہے اور مجھے اور تکذیب کرنے والوں کے آسودہ لوگوں کو چھوڑ دیجیے۔ کہتے ہیں ان کا انتقام کون لے گا؟ اللہ رب العزت لے گا، آپ چھوڑ دیجیے، آپ درگزر کیجیے، آپ معاف کیجیے، میں ان کا انتقام لوں۔ کتنا ڈر جانا چاہیے تھا مکہ والے، مشرکین مکہ کو اس آیت کو سن کر کے کتنا ڈرنا چاہیے، اور ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم تکذیب کر رہے ہیں اللہ کے کلام کی، نبی مکرم کے فرمان کی، تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ مجھے اور انہیں چھوڑ دیجیے، کچھ مہلت دیجیے۔ اور یہ مہلت کب پوری ہوئی؟ ہر دور میں آپ دیکھیں سرکش لوگوں کی یہ مہلت پوری ہوئی ہے، ہر دور میں، اور ہمارے ساتھ بھی ہوگا اور آگے والی قوم کے ساتھ بھی ہونے والا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 12 کے اندر، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ آج یہ جو سرکشی کر رہے ہیں انہیں چھوڑیے، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں۔ بیڑیاں یعنی جہنم میں جہنمیوں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائی جائے گی، وہ جگہ سے ہل نہیں سکے گا، اور پچھلی کلاس میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ اور بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، کیسی آگ؟ اس دنیا سے کئی گنا تیز آگ، جو انسان کو لمحے کے اندر جھلس کر کے رکھ دے گی، اس کی چمڑیوں کو جلا کر کے رکھ دے گی، اور اللہ رب العزت ان چمڑیوں کو دوبارہ بنانے پہ قادر ہے۔ آج جو لوگ جل جاتے ہیں ان کو اللہ رب العزت پھر سے اسکن دے دے، دکھا دیا ہمیں کہ وہ جلا کر کے اور پھر سے اس کو بنانے پر قادر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سرکشی کر رہے ہیں، یہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا طعام ہے، کھانا ہے۔ جہنم میں ایک ایسا کھانا ہوگا کہ جب بندہ اس کو کھائے گا، جب مجرم اسے کھائے گا، جب جہنمی اسے کھائے گا، تو وہ گلے میں اٹک جائے گا، نہ اس کو نگل پائے گا نہ اگل پائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کر دے۔ اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس کے ساتھ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور عذاب کی کیفیت ہم جانتے ہیں، کہیں بے عزت کرنے والا عذاب، کہیں گھسیٹنے والا، کہیں جلانے والا، کہیں زخموں کے دھون کو پلانے والا یعنی خون اور پیپ کو، کہیں زقوم کو کھلانے والا عذاب۔ اس طریقے کے عذاب، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ دردناک عذاب ان کی، یعنی جو آج آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور آپ کو صبر کرے، آپ صبر کی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا انجام انہیں یہ ملنے والا، مطلب جو ظلم کر رہے ہیں اس کا انجام انہیں یہ ملنے والا، اگر اب بھی یعنی جو صبر کرنے کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں اگر انہوں نے ایمان نہیں لائے تو ان کے ساتھ یہ ہونے والا۔
انہیں کب پکڑا جائے گا؟ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریت کے بھربھرے ٹیلے ہو جائیں گے. زمین اور آسمان اس دن کانپے گا. یہ قیامت کی ہولناکی. اور پہاڑ کیسا ہو جائے گا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بھربھرا ہو جائے گا، یعنی ایسا ہو جائے گا، متحرک ہو جائے گا. آپ نے ایسی ریت دیکھی ہوں گے جس ریت کے اوپر پیر رکھو تو نیچے سے ریت نکل جاتی ہے، ہاتھ میں ریت لو تو ریت پھسل جاتی ہے. یہ سخت پہاڑ، یہ پتھریلے پہاڑ اس دن ایسے ریت ہو جائیں گے، ایسے بھربھرے ہو جائیں گے. اور بے شک ہم نے تمہارے طرف ایک رسول بھیجا، تم پر شاہد ہے جیسے ہم نے فرعون کے طرف رسول بھیجا. بہت غور و فکر کرنے والی بات کہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی تشبیہ کس سے دے دی، ان کا اگزامپل کس سے دے دی کہ بے شک ہم نے تمہارے طرف ایک رسول بھیجا. اور رسول کس کی طرف بھیجا؟ صرف مکہ والوں کے لیے؟ قیامت تک آنے والا ایک ایک آدم ذات، ایک ایک انسان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول بنا کر کے بھیجے گئے. یعنی آپ کے اور میرے لیے بھی رسول بنا کر کے بھیجے گئے. تو بے شک ہم نے تمہارے طرف ایک رسول بھیجا تو جو تم پر شاہد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر شاہد ہیں اور ہم بھی شاہد ہیں. اس تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور مجھے اور تکذیب کرنے والوں کے آسودہ لوگوں کو چھوڑ دیجیے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، سب سے بہتر امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر شاہد رہو، شہادت دینے والے بنو، اور رسول تم پر شہادت دینے والے بنے. اس تعلق سے سورہ احزاب آیت نمبر 45-46 میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں ہمارے لیے، یعنی ہمارے تعلق سے نبی شہادت دیں گے کہ ہم نے ان تک پیغام کو پہنچا دیا. اور ہم بھی شاہد ہیں پچھلی قوم کے لیے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں. کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جب انہیں بائیں طرف لے جایا جا رہا، پھر سے حدیث کو دیکھیں، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا. بائیں طرف لے جایا جائے گا یعنی انہیں سزا کی طرف لے جایا جائے گا، انہیں ناکام ہونے والے لوگوں کی طرف لے جایا جائے گا. تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یعنی میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں. آپ کیسے پہچان لیں گے؟ آپ وضو کے نشان سے پہچان لیں، کیونکہ وضو کا پانی جہاں پر لگتا ہے وہ چیز چمکے گی. تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے، یعنی آپ عالم الغیب نہیں ہیں. آج جو امت کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان رہے، تو اس لیے کہا جائے گا. اور یہ جاننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف ہمارا خالق اللہ رب العزت کی صفت ہے، وہ ہے عالم الغیب. تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کون کون سی بدعات ایجاد کی تھی، اس لیے انہیں بائیں طرف لے جائے. آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کون کون سی بدعات اختیار کی تھی. بدعات کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت سنگین جرم، شرک کے بعد یہ بدعت ایک ایسا جرم ہے جو حشر کے میدان میں اسے رسوا کر دے. اور یہی ایک ایسا جرم ہے جس کو کرنے کے بعد شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس جرم کو کرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کرتا. بدعت اسے کہتے ہیں جو دین کے اندر نیا نکالا جائے، جسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نہیں کیا گیا، اور جسے ثواب کی نیت سے کیا جائے. دین کے اندر ہر وہ چیز جو ثواب کی نیت سے نہیں نکالی جائے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آپ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو اسے بدعت کہتے ہیں. اور آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد بدعت کی تھی. تو میں تمہیں وہی کہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہی کہوں گا جو اللہ کے صالح نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 117-118، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کہنے والے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کن کے لیے کہنے والے ہیں؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرایا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، استغفر اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی. تو عیسیٰ علیہ السلام شرک کرنے والوں کے لیے جو کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کرنے والوں کے لیے وہ کہیں گے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا سنگین جرم ہے. نبی مکرم فرماتے میں کہوں گا اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا.
پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ جب میں اٹھ گیا ان کے بیچ میں سے آ گیا تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہیں گے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بدعتیوں کے لیے کیا جواب دیا جائے گا؟ تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ جب سے آپ نے ان کو چھوڑا ہے، یعنی جب سے آپ نے ان کو چھوڑا ہے، یہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹتے رہے۔ یعنی بدعت ایسی چیز ہے جو دین سے ہمیں پیچھے کر دیتی ہے، دین سے ہمیں الگ کر دیتی ہے، ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹتے رہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 4625 اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 2860، مسلم شریف 2860۔ ہم کس طرح شاہد ہوں گے؟ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بارے میں بات کی گئی کہ میں وہاں پہ شاہد ہوں گا، اور جب بدعتی کو لایا جائے گا تو میں کہہ دوں گا کہ جب تک میں ان کے بیچ میں تھا، جب تک میں ان کا شاہد تھا، اور میرے بعد یا خالق کائنات تو ہے۔ ہم کیسے شاہد ہوں گے حشر کے میدان میں؟ اس تعلق سے حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح کو قیامت کے دن لایا جائے گا، یعنی نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ وہ کہیں گے، اے میرے رب، میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے، مطلب نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، مطلب نوح علیہ السلام کی امت کو لایا جائے گا، کیا انہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ امت کہے گی کہ ہرگز نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی وہ انکار کر دیں گے۔ بتائیے 950 سال نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی ہے، اور یہ وہاں جا کر کے مکر جائیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے نوح علیہ السلام، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے اس پیغام کو پہنچایا؟ اور وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، اللہ اکبر، یعنی میں اور آپ بھی گواہ ہیں۔ کیسے گواہی دیں گے؟ بغیر علم کے۔ تو گواہی وہی دے گا جس نے قرآن کو پڑھا ہے اور قرآن پر جس نے ایمان لایا ہے۔ وہ وہاں پر کہے گا کہ ہاں، ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر پڑھا تھا، وہ اللہ کا کلام اور وہ سچا ہے، اس مطابق ہمارا ایمان ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دن اور رات اعلانیہ اور خفیہ سب کے بیچ میں اور اکیلے میں دعوت توحید پہنچائی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گواہی دو گے کہ انہوں نے پیغام، یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول، یعنی میں تمہاری گواہی دوں گا، یعنی تمہاری تصدیق کروں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تصدیق کریں گے کہ ہاں، یہ میری امت نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4487 آیت پہ واپس آئے، آیت نمبر 15 پہ ہم لوگ تھے۔ بے شک ہم نے تمہارے طرف ایک رسول بھیجا، تم پر شاہد ہے۔ پھر ہم نے فرعون کے طرف رسول بھیجا، جیسے ہم نے فرعون کے طرف رسول بھیجا تھا۔ تو یہاں پہ مشابہت کی گئی مشرکین مکہ سے فرعون، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعون ظالم اور جابر بادشاہ بن کر کے مسلط ہوا تھا، اسی طریقے سے مکہ والے بھی صحابہ کرام کے اوپر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلط ہو۔ اور جب بھی آپ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یا فرعون کے تعلق سے پڑھیں، حضرت آسیہ علیہ السلام کی یاد تازہ ہو کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو کس طرح تکلیف پہنچائی گئی، کس طرح آپ کو سخت گرمی میں اور ریگستان میں آپ کو باندھ کر کے اور اپنے غلاموں سے ان کو پٹوایا گیا۔ ایسے ہی حال مکہ کے اندر بھی صحابہ کرام کے ساتھ ہوا۔ حضرت سمیہ کو بھی یاد کریں کہ انہیں بھی کس طریقے سے باندھ کر کے مارا گیا، یہاں تک کہ ان کے 2 ٹکڑے کر آپ نے اور میں نے کیا قربانی دی اس دین کی۔ تو یہاں پہ مشابہت جو کی گئی کہ تم جو عمل کر رہے ہو ایسے ہی فرعون نے بھی کیا، اور یاد کرو کہ فرعون کا انجام کیا ہوا، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت، اس کی فوج کا، اس کی دولت اور اس کی عقل کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے نیست و نابود کیا۔ تمہارا بھی وہی انجام ہونے والا۔ اگر تم نے مومنوں کے اوپر سے یہ ظلم کو ختم نہیں کیا تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور ہر دور میں جب ظالم مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے ایسا ہی انتقام لیتا ہے۔ اور ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تشبیہ دے کر کے فرمایا کہ انہوں نے بھی جرم کیا تھا اور تم بھی یہی جرم کر رہے ہو۔ چنانچہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے نہایت سختی کے ساتھ پکڑا، نہایت سختی کے ساتھ۔ اور مشرکین مکہ کو بھی اللہ نے بہت سختی کے ساتھ پکڑا، ان کی ایک ایک جوڑ کھول دی گئی،
جنگ بدر اور جنگ احد کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ آسمان سے لشکر نازل ہوئے اور صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کے آسمانی لشکر یعنی فرشتوں نے جب ان کا مقابلہ کیا تو ان کی ہڈیوں کو، ان کے جوڑوں کو کھول دیا اللہ، ایسا سخت عذاب ان کے اوپر پہنچا ہے، اور ایک کنویں کے اندر کئی لوگوں کو ڈال کر کے ان کے انجام سے دوچار کیا گیا۔ تو چنانچہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے نہایت سختی سے پکڑ لیا۔ یہ پہلے ہی بتا رہا ہے اللہ رب العزت، یہ پہلے بتا رہا ہے مشرکین مکہ کو، اور پھر بعد میں ان کا انجام ہوا۔ ہمارے پاس ان کے انجام کی بھی خبر ہے۔ وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ معزز ہوئے صحابہ اکرام، وہ صرف مسلمان تھے، ان کے پاس وہ واقعات نہیں تھے جو ہمارے سامنے، وہ ہسٹری نہیں تھی جو ہمارے سامنے، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، تاریخ بھی ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہوا، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد بادشاہوں نے جو ملکوں کے اندر کیا ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے نافرمانی کی اللہ رب العزت کا۔ یہ سب نصیحتیں ہونے کے بعد بھی ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اسی انجام کے انتظار میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بیدار کر دے، ہم سب کو اپنے انجام سے بیدار کر۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر تم عذاب سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے فرمایا، آیت نمبر 17 کے اوپر غور کریں۔ پھر تم عذاب سے کیسے بچو گے اگر تم نے اس دن کا انکار کیا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تم نے کفر کیا نا، پھر تم کیسے بچ سکتے ہو اس سے؟ کفر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کفر اعتقادی کفر، اور ایک کفر عملی۔ اعتقادی کفر وہ جو عقیدے کے اندر کفر ہو، یعنی اللہ رب العزت کے تعلق سے، مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے جو کفر کرے، انکار کر، تو یہ جو کافر ہے یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی جہنمی، یعنی اس نے کلمے کا انکار کر۔ اور ایک وہ کفر کرنے والا ہے جو کلمے کا اقرار تو کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہتا ہے، یعنی یہ توحید پرست ہے، لیکن اس کے بعد بھی بعض عمل پر اس نے کفر کیا، بعض عمل کا انکار کیا، تو اس کے اوپر کافر لفظ تو نہیں کہا گیا لیکن اس نے کفر کیا۔ تو یہ کفر کرنے والا اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو اسے بخش دے گا، کیونکہ یہ توحید پرست، اس نے عقیدے کے اندر اس کے بگاڑ نہیں تھا، اس نے عملی کفر کیا۔ ایک ہوتا ہے اعتقادی کافر اور ایک ہوتا ہے عملی کافر۔ تو عقیدہ اس کا صحیح ہے لیکن عمل میں اس کا کفر ہے، تو اللہ رب العزت چاہے گا تو اس کو بخش دے۔ آیت نمبر 17 پھر سے آئے، پھر تم عذاب سے کیسے بچو گے اگر تم نے اس دن کا انکار کیا جو بچوں کو بوڑھا کر دے، بچوں کو بوڑھا کر۔ یہ بھی قیامت کی ہولناکی کہ ایسا سخت ترین دن ہوگا۔ پریشانی، جب انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب اس کے اوپر حالات آتے ہیں، سخت حالات، تو اسے وہ سمجھدار بنا دیتے، یعنی بوڑھا بنا دیتے۔ جیسے ایک لڑکا، ایک مرد کب سمجھدار ہوتا ہے؟ جب اس کے والد کا انتقال ہو، ذمہ دار بنتا ہے۔ تو جیسے جیسے ذمہ داریاں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ہولناکی انسان کے اندر، اور وہ ایسا دن ہوگا، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ بچہ بھی بوڑھا نظر آئے گا، بوڑھا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 18، جس سے آسمان پھٹ پڑے گا۔ اب بتائیں، آج آسمان کے تعلق بار بار اللہ رب العزت کہتا ہے آسمان کی طرف دیکھو، ہم نے اس کو کیسا مزین کیا، اس کے اندر کوئی درار نہیں، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں، اس کے اندر کوئی کمی اور کجی نہیں، ایک مضبوط سہارا تمہارے لیے، تمہارے سب اوپر۔ لیکن وہ ایسا ہولناک دن ہوگا، پہاڑ اور زمین اور دوسرے سیارے تو بہت دور کی بات ہے، آسمان بھی اس دن پھٹ پڑے گا۔ آپ اور میں کیا معنی رکھتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتا ہے، اس اللہ کا وعدہ ہو کر رہنے والا، یہ دن آ کر کے رہنا۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ خالق کائنات وعدہ، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس کو ایک دن مٹانے والا ہوں، اس کو تباہ اور برباد کرنے والا ہوں، اور اس سے زیادہ اپنے وعدے کو پورے کرنے والا اور کوئی نہیں۔ تو اس اللہ کا وعدہ ہو کر کے رہنے والا، کس انداز سے اللہ رب العزت ہمیں یقین دلا رہا ہے اس قیامت، کبھی اگزامپل دے کر کے، کبھی اپنے عذاب سے ڈرا کر کے، کبھی قسم کھا کر کے، اور کہاں یہاں پر اپنے وعدے کو کہہ کر کے کہ میرا وعدہ ہے یہ کہ وہ دن لا کر کے رہوں گا، اور وہ دن تو ایسا ہوگا کہ آسمان بھی پھٹ پڑے گا۔ تو جب آسمان جیسی سخت چیز پھٹ پڑے تو آپ کا اور میرا کیا شمار ہوگا؟ آیت نمبر 19، بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ پکڑ لے۔ یہ قرآن نصیحت، اور جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ پکڑ لے، یعنی قرآن ایک میزان ہے، ایک پیمانہ ہے حق اور باطل کا۔ اب جب قرآن کو پڑھا تو صحیح اور غلط سمجھ میں آئے، ایک راستہ صحیح ہے اور ایک غلط۔ تو بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، اب نصیحت کر دی گئی، چاہو تو اس راستے سے چلو، چاہو تو اس راستے سے چلو۔ اس راستے سے چلو گے تو یہ صراط مستقیم ہے، یہ تمہیں خالق کائنات تک پہنچا دے گا، اس کی جنت تک پہنچائے گا، اس کے نیک لوگوں تک پہنچا دے گا، جہاں پہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ ہو۔ اور یہ راستہ ہے جو ابو جہل اور ابو لہب کا ہے، فرعون کا ہے، حامان کا ہے۔ یہ راستے پہ چلو گے تو تم اس تک جا کر کے مل جاؤ گے، اس تک جا کر کے ان کے انجام کے ساتھ تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سا راستہ قبول کریں، صراط مستقیم یا پھر گمراہی کا راستہ۔
تو یہ نصیحت ہے، قرآن نصیحت ہے۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ روڈ سے چل رہے ہیں اور کوئی روک کر کے آپ سے کہے کہ یہاں سے آپ بائک سے مت جائیے، بیچ میں ایک گڈھا ہے اس کے اندر آپ گھس جائیں، لیکن آپ نے اس کی نصیحت کو قبول نہیں کی، اس کو کہتے ہیں نصیحت، اور گئے اور اس کے اندر چلے گئے۔ تو قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا۔ دیکھو پچھلے انبیاء کی اور ہسٹری بھی بتاتا جاتا ہے، پچھلے واقعات کے ذریعے سے، پچھلی قوموں کے انجام کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت بتاتے جاتے ہیں۔ تو جو نصیحت کو قبول نہ کرے، اور اس نصیحت کے تعلق سے اللہ رب العزت آگے بھی ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں کہ اللہ نے کئی قسمیں کھا کر کے بتائی کہ میں نے انسان، اور سب سے زیادہ قسمیں اسی جگہ میں کھائی اللہ رب العزت نے 13 یا 14 قسمیں کھا کے کہا کہ میں نے انسان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز رکھا ہوں۔ بس کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کیا، اور ناکامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے غلط پہ کھڑا کیا، یعنی جس نے نصیحت کو قبول کر لیا۔ اور کس کی نصیحت؟ رحمان کی نصیحت، جس سے بڑا ہمارے لیے کوئی رحمان، جس نے ہمیں ماں دیا جو رحم کرنے والی، جس نے ہمیں خاندان دیا، جس نے ہمیں رشتہ دار دیا، جس نے ہمیں کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے ہوا اور پانی دیا، جس نے ہمیں ہر ضرورت کی چیزوں کو مہیا کیا، وہ رحمان، وہ نصیحت کر رہا ہمیں۔ اس سے بہتر نصیحت اور کون کرے گا؟ اس سے زیادہ ہمارا خیر خواہ اور کون ہے؟ اس سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا، اس سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے؟ اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں نعمتوں کا نواز۔ وہ نصیحت کر رہا اور اس کی نصیحت ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یعنی ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، تقدیر کو ہم نے خود برباد۔ تو بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ پکڑ لے۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے، یعنی ہمیں فری ول دے دیا، ہمیں عمل کی آزادی دے دیا، ہم جو چاہے وہ کریں، اور آخر میں حساب اللہ لے۔ یہاں سے 20ویں آیت شروع ہو رہی ہے، اور یہ آیت آخری آیت ہے اس سورہ کی، سورہ مزمل کی، اور اسی ایک آیت پر پورا رکوع ہے الحمدللہ۔ اور اسی آیت پر 2 رائے ہیں، کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مکی آیت ہے، اور کچھ کی ہے کہ یہ مدنی ہے۔ بہرحال اس میں جو احکام بتائے گئے، منسوخ کیا گیا امت کے اوپر سے تہجد کو، قیام اللیل کو۔ یقیناً آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ قریب 2/3 رات یا نصف رات یا 1/3 رات قیام کرتے ہیں۔ مطلب اللہ رب العزت اس بات کا علم رکھتا ہے، اس بات کو جانتا ہے، اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ جب بندہ سجدے کے اندر رہتا ہے، جب بندہ قیام کے اندر رہتا ہے، اور ہر حال میں اللہ رب العزت جانتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یقیناً آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ قریباً 2/3 رات یا نصف رات یعنی آدھی رات یا 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی، مطلب آپ بھی قیام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی، یعنی بہت بڑی جماعت بھی قیام کرتی ہے۔ اور 1/3 رات، جیسے اگزامپل کے طور پہ ابھی رات جو ہے وہ تقریباً کم و بیش 9 گھنٹے کی ہو رہی ہے، تو 1/3 اس کا ہوگا 6 گھنٹے، یعنی 6 گھنٹے کا قیام، آدھا ہوگا اس کا 4.5 گھنٹے، اور 1/3 ہوگا 3 گھنٹے۔ ایسا قیام کیا کرتے، یعنی کبھی 2/3 رات کرتے تھے، کبھی آدھی رات کرتے تھے، کبھی 1/3 رات۔ اور اس وقت ہمارے ہاں کے جیسے گھڑی وغیرہ تو تھی نہیں، ٹائم کو جاننے کا کوئی پیمانہ تو تھا نہیں، تو ٹائم نہ پتہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی رات بھر بھی صحابہ قیام کر لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا وقت قیام نہ کر پائیں، کیونکہ اس وقت فرض تھی تہجد، رات کی نماز جو تھی اس وقت فرض، اور اللہ ہی رات اور دن کا پورا اندازہ کرتا ہے۔ تو اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی رات کم ہوتی ہے، کبھی درمیانی ہوتی ہے، تو یہ رات اور دن کا کم زیادہ کرنا یہ اللہ کے اختیار کی بات، کہ سورج کی گردش کو اور سورج کی اور زمین کی گردش کو وہ کیسا کر، اسے علم ہے کہ تم اسے نہیں نبھا سکو گے، چنانچہ اس نے تم پر مہربانی کی۔ یہ ہے تخفیف کر دی گئی، یہ منسوخ کر دیا گیا، یعنی امت کے اوپر اللہ رب العزت نے مہربانی کر دی کہ اب تمہارے اوپر یہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے تو اب یہ نفل ہے۔ فرض اگر ہوتا اور کوئی نہیں کر پاتا تو اس کی پکڑ ہوتی، کیونکہ فرض عبادت کا نہ کرنے سے اللہ رب العزت کی پکڑ ہوگی، اور نفل میں ایسا ہے کہ کریں گے تو اجر ملے گا اور نہیں کریں گے تو پکڑ نہیں ہوگی۔ تو جب تک فرض تھی اور پھر اب یہاں پہ نفل کر دی گئی، اور نفل کرنے کی یعنی اس احکام کو منسوخ کرنے کی 4 حکمت یہاں پہ بتائی۔ پہلی حکمت، اللہ کو اس کا علم ہے کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے، یعنی کبھی تمہاری عمر زیادہ ہوگی، بوڑھے ہو جاؤ یا اور کوئی دوسری پریشانی ہوگی، تم اسے نبھا نہیں سکو، یعنی کنٹینیو 365 راتوں کو جاگنا یہ تمہارے بس کی بات، تم اسے نبھا نہیں سکو گے، اور نہیں نبھائے تو پھر پکڑ ہوگی۔ تو چنانچہ اس نے تم پر مہربانی کی۔ پھر دوسرا فرمایا، پھر قرآن میں سے جتنا آسان ہو تم پڑھو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا حکم دیا کہ قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلا، ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 رکعات بھی پڑھ لے اس کا شمار غافلین میں سے نہیں ہوگا، یعنی وہ غافلوں میں سے نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اور بھی احادیث اس تعلق سے ملتی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے بستر پر سوئی رہتی، جب آپ
وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے جگہ دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیا کرتی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 997، بخاری 997 اور مسلم شریف 512۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ رات میں اگر آپ سوئے ہوئے ہیں، نیند نہیں کھلی ہے، اور آخری وقت میں اگر نیند کھل رہی ہے تو کم سے کم وطر ہی پڑھ لیں، تو اس میں بھی آپ کا شمار اس میں ہو جائے گا کہ جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ لو۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث جو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیت کے ساتھ قیام کرے وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ جو 10 آیت کے ساتھ بھی قیام کر لے گا وہ غافلوں میں شمار نہیں، اور جو 100 آیت کے ساتھ قیام کرے تو وہ عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، وہ عابدوں میں لکھا جائے گا، عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، اور جو 1000 آیت کے ساتھ قیام کرے تو وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1398۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کم آیتوں کے ساتھ بھی قیام کیا جا سکتا، لیکن صحابہ کرام کا قیام کرنے کا انداز کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کتنا قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ 1 مہینے میں قرآن ختم کر۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، تو آپ کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے 20 راتوں میں ختم کر۔ آپ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے 7 راتوں میں ختم کر لو۔ ایک دوسرے روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ 3 راتوں میں ہی ختم کر لو، لیکن اس سے زیادہ۔ تو صحابہ کرام کا قرآن سے تعلق، قرآن پر غور و فکر، قرآن پر تدبر کا یہ عالم تھا کہ پورا قرآن 3 دن میں 7 دن میں ختم کرنے کی کہا جا رہا اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارا کیا عالم ہے۔ اور اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے ماننے والے ہیں، قرآن کے اور حدیث کے ماننے والے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن کا ایسا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ اور یہ آیت آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی عظمت پر ایک جامع آیت، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم پر منسوخ کیا گیا، یہ مہربانی کی گئی تمہارے اوپر۔ کیوں مہربانی کی گئی؟ اس کی 4 وجوہات بتائی اللہ، اور اس کے بعد پھر احکام آپ دیکھیں قرآن کی عظمت کیسے ہے، اس پہ غور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غور کرنے کی توفیق دے۔ اس سے علم ہے کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے، چنانچہ اس نے تم پر مہربانی کی، پھر قرآن میں سے جتنا آسان ہو تم اسے پڑھ لو۔ اسے علم ہے کہ تم میں سے کتنے بیمار ہیں۔ دوسری وجہ، دوسری حکمت اس کو منسوخ کرنے کی کہ تم میں سے کوئی بیمار بھی رہتا، اور بیمار شخص کو رات میں اٹھنا اس کے لیے مشکل عمل ہے، اس لیے۔ اور کتنے اور زمین میں اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہوئے پھرتے ہیں، اور تم میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو دن بھر حلال رزق کے لیے ادھر سے ادھر مارے مارے پھرتے ہیں۔ کوئی دکان کے اندر ہے، کوئی جو ہے ملازم ہے، نوکر ہے کسی کمپنی کا، کوئی ملازم ہے، صبح سے شام تک وہ حلال رزق کی تلاش میں گھوم رہا ہے، اور رات میں اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو، روزانہ نہیں اٹھ پائے گا۔ یہ تیسرا عذر۔ اور چوتھا، اور کتنے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو مجاہد ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، لڑنے والے ہیں۔ یعنی یہ احکام آگے آنے والا ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ دن بھر اللہ کی راہ میں میدان کارزار میں وہ لڑیں گے اور زخمی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، یا دن بھر کی ایسی مشقت عرب و رات میں لوٹے ہیں تو رات میں اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو۔ یہاں پہ ایک غور کرنے والی بات کہ حلال رزق کا تلاش کرنا اور میدان کارزار میں لڑنا، ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا، اور بلکہ پہلے حلال رزق کی تلاش کا ذکر کیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، یعنی آپ کی ایک خواہش ایک حدیث میں بیان کی گئی، کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں میدان کارزار میں شہید نہ ہوں، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں حلال رزق کی تلاش میں نکلوں اور اپنی سواری کے اوپر میری موت ہو۔ تو حلال رزق اتنی اہم چیز۔ اور ایک اور جگہ حلال رزق کے تعلق سے اللہ نے فرمایا رسولوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الرسول، حلال کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کا ذکر بعد میں کیا، حلال کھانے کا ذکر پہلے کیا۔ چنانچہ اسے قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھ لو۔ کیا پتہ چلا کہ آپ نہیں نبھا پاؤ گے، اللہ یہ جانتا ہے۔ آپ میں سے کئی بیمار ہیں، یہ بھی جانتا ہے۔ دن بھر تم نے اپنے رزق حلال کے لیے ادھر ادھر گئے ہو، یہ بھی جانتا ہے اللہ رب۔ اور تم میدان کارزار میں دن بھر لڑے ہو، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کیا حکم دی؟ چنانچہ اس قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھو۔ آرڈر ہے یہ اللہ رب کہ پڑھنا ہوگا، جتنا آسان ہے اتنا پڑھنا ہوگا۔ اور یہ پڑھنا نبی کا اور صحابہ کا کیسا تھا؟ بغیر سمجھے، یہ سنت نہیں ہے۔ نبی مکرم نے بھی بغیر سمجھے قرآن کو نہیں پڑھا، اور نہ صحابہ کرام نے بغیر سمجھے قرآن کو۔ یہ پہلی سنت۔ پھر ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا، غور و فکر کیا، اس پر ایمان لایا، عمل کیا۔ اب اس کے بعد چنانچہ اس قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو، یہ پڑھنا منسوخ نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد حکم کیا ہو رہا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنا۔ اس کے بعد حکم ہو رہا ہے نماز پڑھو، اور اس کے بعد حکم دے رہا ہے کہ زکوٰۃ دو۔
اور نماز اور زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک طرف ہماری کمزوری اللہ رب العزت نے بتا دی کہ تمہارے اندر بس کی بات نہیں ہے، تم میں کچھ بیمار بھی ہیں، کچھ دن بھر بھٹکتے رہتے ہیں رزق حلال کے لیے، اور تم میں سے کچھ میدان کارزار میں بھی، لیکن اس کے باوجود میں قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھنا، یہ ہے قرآن کی عظمت۔ اور پھر اس کے بعد نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ یہ قرض حسنہ نفل عبادت، ہر فرض کے ساتھ نفل ہے، جیسے حج فرض ہے تو اس کے لیے نفل عمرہ ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو صدقات، زکوٰۃ کے علاوہ وہ نفل ہے، فرض نماز ہے تو اس کے ساتھ نفل نماز ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کو قرض حسنہ دو، بہتر قرض ادا کرو، یعنی نفل عبادتیں یا نفل صدقات جو ہے وہ اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ، اور تم اپنے آپ کے لیے جو نیکی آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں بہتر اور زیادہ اجر والے پاؤ گی۔ یعنی یہ سب عبادتیں کرنے کے بعد تم احسان جتانے والے اور احسان کرنے والے نہیں ہو گئے، تم نے کسی کے اوپر احسان نہیں کر دی، زکوٰۃ دے کر کے یا حسن سلوک کر کے یا اتنی عبادتیں کر کے، تم نے رات میں تہجد بھی پڑھی ہے، تم نے قرآن پہ تدبر بھی کیا ہے، تم نے نماز اور روزے کا بھی اہتمام کیا، نماز کا اور زکوٰۃ کا بھی اہتمام کیا، اور نفل عبادتیں بھی کی ہے، نفل صدقات بھی کیے ہیں، یہ تم نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تم نے اپنے لیے آگے بھیجا، اللہ اکبر۔ اور تم اپنے آپ کے لیے جو نیکی آگے بھیجو گی، تم اپنے آپ کے لیے بھیجے ہو تم، تو اسے اللہ کے ہاں بہتر اور زیادہ اجر والے پاؤ گے، اللہ رب العزت اس کو بڑھا کر کے عطا فرمائے، اس سے بہتر کر کے اللہ رب العزت تم کو عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ بعض لوگ دینے کے بعد کھلانے کے بعد احسان جتاتے ہیں، اور بعض لوگ دینے کے بعد کھلانے کے بعد احسان مند ہوتے ہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہم سے یہ زکوٰۃ لے لی، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی دین کو جاننے والے ہیں، آخرت کا یقین کرنے والے، کہ ہم نے یہ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں، ہم سے یہ خدمت لے کر کے انہوں نے ہم پر احسان کر، تو یہ ہمارے لیے آگے کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار۔ کتنے عمل ہو گئے؟ اتنے عمل کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اب اللہ سے استغفار، ہم نے تو کچھ نہیں کیا اور ویسی استغفار۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ خوب بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے استغفار کرو تاکہ اللہ رب العزت خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس تعلق سے صحیح بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جواب میں فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، مطلب قیام اللیل جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اس تعلق سے یہ حدیث، اور وہ منسوخ کر دیا گیا ہے وہ احکام کو، اس تعلق سے بخاری اور مسلم نے ایک روایت لائے ہیں کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے تعلق سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو اس نے عرض کیا کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ اور بھی مجھ پر نماز فرض ہے؟ تو فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفل پڑھو۔ تو فرض نمازیں ہمارے اوپر 5 وقت کی فرض ہے، اور نفل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمارے اختیار میں رکھا ہے کہ ہم اس کو اگر ادا کریں گے تو اس میں ہمیں اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور نہیں کریں گے تو اس میں پکڑ نہیں ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 46 اور مسلم شریف حدیث نمبر 11۔ قرض حسنہ کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں بھی اللہ نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ بڑھا دے گا اس کو جو اس نے آگے پہنچایا ہے۔ تو یہ جو ہم صدقات اور خیرات کرتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ احسان و سلوک کرتے ہیں، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت بہت زیادہ بڑھا کر کے عطا کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ جو ہمارے پاس جو دولت ہے وہ ہماری ہے، یا وہ ہماری ہے جو ہم نے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیا؟ اس تعلق سے ایک حدیث، اور یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے؟ مطلب اس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے، مطلب ہم اپنے مال کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خوب جان لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ مطلب صحابہ نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اپنا مال پسند ہے، تو رسول اللہ انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہ خیال ہے تمہارا کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہاری غلط فہمی، یہ تمہارا مال نہیں ہے، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں یہ ہمارا مال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خوب جان لو کہ تم کیا کہتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو جانتے تھے وہ ہم نے عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کا حقیقی مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا۔ تمہارا مال یہ نہیں ہے، تمہارا مال کیا ہے؟ جو اس نے آگے بھیج دیا، جو اس نے صدقہ اور خیرات اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، یا جو اس نے کھا لیا، یا جو اس نے پہن لیا، یہ تھا تمہارا مال، یہ ہم نے آگے پہنچایا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا
کہ تم میں سے ہر شخص کا حقیقی مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! کتنی بہترین حکمت کے ساتھ نبی مکرم نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ تو تمہارے وارث کا ہے، جیسی تمہاری روح قبض ہوگی اور تمہارے بچے اس میں سے اپنا اپنا حصہ لے لیں گے، وہ ہے وارث اس کے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے بچوں کا ہے۔ اور جو تم خرچ کر دو گے، جو اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے جہاں حکم دیا ہے وہاں خرچ کر دو گے، وہ تمہارا۔ یہ حدیث تھی بخاری شریف کی، بخاری شریف حدیث نمبر 6442 اور نسائی میں بھی حدیث ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 3642۔ یہاں پہ سورہ مزمل کی مختصر تفسیر یا فہم اللہ کے حکم سے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سورہ مدثر پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔